السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک میسج سوشل میڈیا پر اس وقت بہت وائرل ہو رہا ہے کہ آج رات میں 10 بجے تمام مسلمان کرونا وائرس کی مصیبت سے لوگوں کو نجات مل جائے، اس کے لیے سارے لوگ مل کر کے اذان دیں اپنے اپنے مکان کی چھتوں سے۔ اور یہ میسج بہت زیادہ وائرل کیا گیا ہے، تو اکثر لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ اس میسج کی حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہماری شریعت میں اذان کا جو مقصد ہے وہ لوگوں کو نماز کی دعوت دینا ہے، نماز کے لیے بلانا ہے۔ مصیبتوں میں اس طریقے سے اذان کہی جائے، اس کا کوئی ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے نہیں ملتا ہے۔ نے یہ سوال پوچھا ہے کہ آج رات اذانیں دینے کا بعض علماء نے مشورہ دیا ہے کہ اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھ جاؤ اور اذانیں دو، اجتماعی اذانیں دو تاکہ یہ وبا اللہ ہم سے اٹھا لے۔ کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں کہ مصیبت آنے پر اجتماعی اذانیں دی جائیں۔ انہوں نے حدیث کی 900 کتابیں پڑھ لی اور قرآن کی 6666 آیتیں پڑھ لی ہیں، ان کے دماغ میں پورا اسلام فٹ ہے، جیسے اس طرح سے کمپیوٹر کی طرح بولتے ہیں۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حلال اور حرام کے بارے میں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حرام ہے وہ قرآن میں ہے اور جو حلال ہے وہ بھی قرآن میں ہے، اور جس چیز کا اللہ رسول نے تمہیں حکم نہیں دیا وہ تمہارے لیے جائز ہے۔ نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں کورونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اس سے بچنے کے لیے، اس کے خاتمے کے لیے اہل اسلام، اہل ایمان جگہ جگہ اذان کا اہتمام کر رہے ہیں۔ جگہ جگہ اپنے چھتوں پر جماعت بنا کر کے، مسجد کے اوپر، مسجد کی چھتوں پہ، گھروں کی چھتوں پہ، ہر جگہ جگہ مسلمان اپنے گھروں کے چھتوں پہ اذان دے رہے ہیں، تاکہ یہ وبا عذاب آیا ہوا ہے، یہ عذاب بھی ہے اور امتحان بھی ہے، تو اس کے خاتمے کے لیے مسلمان جگہ جگہ اذان دے رہے ہیں تاکہ یہ وائرس ختم ہوئے۔ کچھ لوگوں کو اذان بھی راس نہیں آ رہی ہے کہ اللہ کا کلام کیوں پڑھا جا رہا ہے، اللہ کا نام کیوں لیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ نے 2 کلپ سنی، مولوی توصیف الرحمان، عبد الغفار سلفی، یہ 2 ہی غیر مقلد عالم ہیں۔ ان سے پوچھا گیا ان کے ماننے والوں نے کہ یہ جو مسلمان چھتوں پہ اذان دے رہے ہیں یہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، تو بڑی بے شرمی کے ساتھ لا علمی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے، کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ مطلب، اور یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، یہ دونوں مولوی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، جبکہ حدیث پاک انہوں نے پڑھی نہیں، یہ حدیث پاک پڑھ ہی نہیں رہے ہیں اور صاف صاف انکار بھی کر رہے ہیں کہ کسی حدیث میں نہیں آیا ہے۔ تو میں ان کو کہنا چاہوں گا کہ بھائی، جب تمہارے پاس علم نہیں ہے تو یہ کہو کہ بھائی ہمارے علم میں نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ ہے کہ نہیں ہے حدیث میں۔ یوں کیوں کہہ رہے ہو کہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے؟ تم تو گویا اسے بتا رہا ہو کہ جیسے تمہاری نظروں سے کوئی حدیث چھوٹی نہیں ہے۔ کیا تم نے حدیث کی 900 کتابیں تم نے پڑھ لی؟ کیا قرآن کی 6666 آیتیں تم نے پڑھ لی؟ مطلب تم تو ایسے دعویٰ کر رہے ہو جیسے کوئی حدیث تمہاری نظروں سے چھوٹی نہیں ہے۔ تو میں ان کو حدیث بتاتا ہوں تاکہ ان کے علم میں اضافہ ہوئے اور ان کے ماننے والوں کو بھی۔ یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اور ان کو حدیث ہی نہیں مل رہی، تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اذان سے وبا کے عذاب کا ٹالنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی بستی میں اذان دی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دن اسے اپنے عذاب سے امن دے دیتا ہے۔ المعجم الکبیر کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت انس اس کے راوی ہیں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 257 اور حدیث نمبر 746۔ اب یہ حدیث کتنی صریح حدیث ہے، صراحتاً کے ساتھ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بستی میں اذان دے دی جائے
تو اللہ تعالیٰ اس دن اسے اپنے عذاب سے امن دے دیتا ہے۔ اس حدیث پر ایک مسلمان عمل کر رہا ہے تو یہ حدیث کا تمہیں نہیں ملی کتاب میں، آپ نے لا علمی کا اظہار کر دیا، اس حدیث کا کیا ہوگا؟ میرے کو بتلائیے۔ آپ صاف انکار کر رہے ہیں۔ ارے بھائی آپ کے پاس علم نہیں ہے تو لا علمی کا اظہار کرو کہ ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں معلوم، مگر ایسا تو مت بولو کہ کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدم علیہ السلام جنت سے اترے انہیں گھبراہٹ ہوئی تو جبریل علیہ السلام نے اتر کر اذان دی۔ ہلیۃ الاولیاء کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 107۔ اور چوکانے والی بات بتاتا ہوں۔ اب یہ سوچیں گے بھیا مسند الفردوس کون سی کتاب ہے، یہ ہلیۃ الاولیاء کون سی کتاب ہے، یہ کون سی کتاب ہے، مطلب ان کتابوں کا انکار کریں گے۔ تو چلو ٹھیک ہے، اب تمہارے گھر کے جو محدث وہابیہ کی گواہی دلوا دیتا ہوں اس بات پہ۔ وہابیہ مذہب کے محدث اور ان کے مجدد مولوی نواب صدیق حسن خان بھوپالی لکھتے ہیں کہ زید بن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض معاون پر والی تھے، معاون پر مطلب والی تھے، ان پہ بڑے تھے، ان کے سنبھالنے والے تھے، والی تھے۔ جو اہل علم جانتے ہیں والی کسے کہتے ہیں، والی تھے مطلب وہ سربراہ تھے۔ لوگوں نے کہا یہاں جن بہت ہیں، کثرت سے اذانیں ایک ہی وقت پر کہا کرو۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا اور پھر کسی جن کو وہاں نہ دیکھا۔ کتاب کا نام ہے کتاب الدعا والدوا، صفحہ نمبر 76، مطبوعہ اسلامیہ کتب خانہ لاہور۔ کتاب الدعا والدوا کے اندر صفحہ نمبر 76 پہ حدیث لائے۔ وہابیہ کے محدث نے اس بات کو تسلیم کیا کہ نمازوں کے علاوہ بھی کثرت کے ساتھ اکٹھی اذانیں دینے سے بلائیں بھاگ جاتی ہیں، تو کیا فتویٰ لگے گا آپ کے محدث بھوپالی پر؟ ایک اور حدیث، مشکلات ٹالنے کے لیے اذانیں دینا۔ وہابیہ کے یہی محدث بھوپالی اپنے کتاب میں ہیڈنگ دے کر لکھتے ہیں مشکلات سے نکلنے کے لیے، پھر اس عنوان کے تحت لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ آپ کے محدث، غیر مقلدوں کے محدث، جن کو سن کے توصیف الرحمان، غفار سلفی، یہ لوگ ان کو سن کے عالم بنتے ہیں، ان کے محدث کیا لکھتے ہیں سنیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ کو پریشان دیکھ کر فرمایا کہ اپنے گھر والوں میں سے کسی کو حکم دے کہ وہ تیرے کان میں اذان کہے، پریشانی کی دوا ہے۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا، مجھ سے غم دور ہو گیا۔ کون سی کتاب میں یہ حدیث؟ کتاب الدوا والدعا، صفحہ نمبر 76، صدیق حسن خان بھوپالی کی کتاب ہے۔ تو وہابیہ کے محدث نے بھی تسلیم کیا کہ اذان سے غم دور ہوتا ہے، اذان سے غم دور ہوتا ہے اور مشکلات ٹلتی ہے۔ تو سوچو جب مسلمانوں کی اذانوں کی آواز اتنے لوگوں کے کانوں میں پڑے تو کتنا سکون ملا ہوگا۔ اگر نماز کے علاوہ اذان دینا جہالت و بدعت ہے تو کیا حکم لگاؤ گے؟ لگے گا آپ کے محدث بھوپالی، تو آپ کے محدث بھوپالی پہ کیا فتویٰ لگے گا؟ وہ لائیں اپنی کتاب کے اندر حدیث۔ وہابیہ کے مجدد بھوپالی نے اپنی کتاب میں عنوان قائم کیا ہے جس کا نام مرگی کا علاج، ایک چیپٹر باندھا ہے جس کا نام رکھا ہے مرگی کا علاج۔ اس کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے مرگی والے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی تھی، وہ اچھا ہو گیا۔ آپ کے غیر مقلد عالم صدیق حسن خان بھوپالی اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے، کتاب الدعا والدوا، صفحہ نمبر 77 کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اور آگے ایک اور عنوان دیا ہے، راستہ بھول جانے کا علاج۔ آپ کے محدث غیر مقلد محدث صدیق حسن خان بھوپالی کتاب الدعا والدوا، اس کے اندر ایک عنوان باندھتے ہیں۔ کیا عنوان باندھتے ہیں؟ راستہ بھول جانے کا علاج۔ اس کے تحت لکھا ہے کہ بعض علماء صالحین نے کہا ہے کہ آدمی جب راستہ بھول جائے اور وہ اذان کہے تو اللہ اس کی رہنمائی فرمائے گا۔ آپ کے غیر مقلد عالم صدیق حسن خان بھوپالی لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص راستہ بھول جائے
تو وہ اذان دے تو اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی فرمائے گا. کیا فتویٰ لگے گا آپ کے محدث بھوپالی صاحب پہ؟ مزید اسی کتاب میں آگے چل کر لکھتے ہیں جس کو شیطان خبتی کر دے یا اس کو آسیب کا سایہ ہو تو اس کے کان میں 7 بار اذان کہے. کتاب الدعا والدوا صفحہ 105 اور 76 مطبوعہ اسلامیہ کتب خانہ لاہور، انہوں نے اپنی کتاب میں بات لکھی ہوئی. تو کیا فتویٰ لگے گا ان کے اوپر؟ تو ان دلائل سے ثابت ہوا کہ مصیبت و پریشانی کے وقت اذان دینے سے مصیبت، وبائیں اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں. بس اسی جذبے کے تحت مسلمانوں نے کورونا وائرس جیسی وبا سے چھٹکارا کے لیے اللہ کے ذکر یعنی اذان کی تدبیر کی تاکہ اللہ کریم اپنے ذکر کی برکت سے اس کورونا وائرس کا خاتمہ کر دے. مطلب ان لوگوں کے پاس علم ہے نہیں، کوئی بھی پوچھ رہا ہے تو بول رہا ہے کہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں. جیسے انہوں نے حدیث کی 900 کتابیں پڑھ لی اور قرآن کی 6666 آیتیں پڑھ لی ہیں، ان کے دماغ میں پورا اسلام فٹ ہے، جیسے اس طرح سے کمپیوٹر کی طرح بولتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حلال اور حرام کے بارے میں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو حرام ہے وہ قرآن میں ہے اور جو حلال ہے وہ بھی قرآن میں ہے، اور جس چیز کا اللہ رسول نے تمہیں حکم نہیں دیا وہ تمہارے لیے جائز ہے. اگر اذان دینا بدعت ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو ہے آپ دلیل دیں کہ بدعت کس وجہ سے ہے، جبکہ حدیث آپ کے گھر کے عالم سے میں نے آپ کو کتاب الدوا والدعا سے میں نے آپ کو کئی حوالے دے دیے کہ اذان دینا کہاں کہاں سے ثابت ہے. یہ سب اذان دینے والے بدعت ہیں تو صدیق حسن خان صاحب بھی بھوپالی بھی پھر بدعت ہی کہلائیں گے. تو آئیے آپ کو میں ایک کہانی سناتا ہوں جو ان لوگوں پر فٹ ہوتی ہے. ایک بازار میں ایک چیڑی مار تیتر بیچ رہا تھا. اس کے پاس ایک بڑی سی جالی والی بکسے میں بہت سارے تیتر تھے اور ایک چھوٹے سے بکسے میں صرف ایک تیتر. کسی گراہک نے اس سے پوچھا ایک تیتر کتنے کا ہے؟ تو اس نے جواب دیا ایک تیتر کی قیمت 50 روپے ہے. گراہک نے دوسرے بکسے میں جو تنہا تیتر تھا، جو دوسرے بکسے میں ایک الگ تیتر پیک تھا، اس کی قیمت پوچھی تو تیتر والے نے جواب دیا اول تو میں اسے بیچنا نہیں چاہوں گا، لیکن اگر آپ اسے لینے کی ضد کرو گے تو اس کی قیمت 500 روپے ہوگی. گراہک نے آشچर्य سے پوچھا اس کی قیمت 500 روپے کیوں؟ اس پر تیتر والے کا جواب تھا یہ میرا اپنا پالتو تیتر ہے جو دوسروں کو جال میں پھنسانے کا کام کرتا ہے، اور یہ دوسرے سبھی پھنسے ہوئے تیتر ہیں. میرا یہ تیتر چیخ پکار کر کے دوسرے تیتروں کو بلاتا ہے اور دوسرے تیتر بنا سوچے سمجھے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں. پھر میں آسانی سے شکار کر لیتا ہوں. اس کے بعد میں اپنے پالتو تیتر کو اس کے من پسند کی خوراک دے دیتا ہوں جس سے خوش ہو جاتا ہے. بس اس وجہ سے اس کی قیمت زیادہ ہے. بازار میں ایک سمجھدار آدمی نے اس تیتر والے سے 500 روپے میں اس تیتر کو خرید کر سرے بازار گردن مروڑ دی. کسی نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس کا جواب تھا کہ ایسے دغاباز کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں جو اپنے فائدے کے لیے اپنے ہی سماج کو پھنسانے کا کام کرے اور اپنے ہی لوگوں کو دھوکہ دیتا ہو. اب دیکھا آپ نے تیتر کا، ایک تیتر جو ہے دوسرے تیتر کو بلا کے پھنسا دیتا تھا تو وہ سامنے والے نے دوسرے گراہک نے اس کو 500 روپے لے کر کے اس کی منڈی مروڑ دی کہ ایسے لوگوں کی کوئی سماج میں ضرورت نہیں. تو میں یہی بات پھر ان لوگوں کے بارے میں بولوں گا، ان جو 2 لوگوں نے جو ہے اذان کے تعلق سے جو ہے فتنہ پھیلایا ہے کہ اس کی کوئی مطلب جو سماج کے اندر فتنہ پھیلاتے ہیں، تو ان لوگوں کا بھی سواد اعظم اہل سنت والجماعت کو بائیکاٹ کرنا چاہیے. جو سماج کے اندر فتنہ پھیلاتے ہیں، سماج کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، سماج کے لوگوں کو جو دھوکہ دیتے کہ بلاتے ہیں اور سماج کے اندر فتنہ پھیلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے شرعی لوگوں سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.